اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے کہ جس وقت ایسی کیفیت ہو کہ آدمی کو لگے کہ اب تو بچنا نہیں ہے، اس وقت آدمی کتنا مخلص ہو کر اور کس کیفیت کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتا ہے وہ بندہ ہی جانتا ہے، جو ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے، ہماری کتاب سے، ہمارے پیغام سے، ہماری ہدایت اور شریعت سے انحراف کرے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں۔ جس سود کی وجہ سے، جس غیروں کی غلامی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، ہم نے آج اس کا حل اسی کو بنا لیا کہ ہم دوبارہ وہی کریں گے تو ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ جو مالی حالات ہیں، مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، تو فرمایا کہ بھائی ہماری جو غلطیاں ہیں، جرائم ہیں، ہمارا جو طرز عمل ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ کچھ بھی نہ بچتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حالات صحابہ کرام کے دور سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے، یا ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بڑوں نے جس طرح کی مشکلات گزاری، ہم سارے اپنے ذرا ایک نسل پیچھے چلے جائیں، 2 نسلیں پیچھے چلے جائیں، ہم خود تصور کریں کہ کن کن حالات سے ہمارے بڑے گزرے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 الگ الگ جگہ سے آیات مبارکہ کی تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کی کہ جو حالات آتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ان کا حل کیا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر آدمی پریشان ہے، اور خاص طور پر جو لوگ سفید پوش تھے پہلے وقتوں میں، یا جن کے مالی حالات کچھ اچھے بھی تھے، اب وہ بھی پریشان ہیں۔ جن کے حالات خراب تھے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اور بھی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر بات ہوگی۔ میں نے پہلی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ باقی بستیوں والے بھی ایمان لے آتے، راہ راست پہ آ جاتے، توبہ استغفار کر لیتے، اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کر لیتے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتے۔ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، ان کا ایمان انہیں نفع دیتا، إِلَّا قوم یونس، یہ کام صرف اور صرف قوم یونس نے کیا اور کسی نے نہیں کیا۔ قوم یونس نے کیا کیا؟ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، نافرمانی کی، ہٹ درمی کی، جرائم کیے، گناہ کیے، جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، اور اس حد تک کر لیا کہ ان کے جو گناہ اور جرائم ہیں ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آنے کے آثار بھی نظر آنے لگے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سیاہ اندھیری آ گئی، سیاہ بادل آ گئے، یہ لگتا تھا کہ اب اللہ کی طرف سے جیسے پہلی قوموں پر عذاب آتے رہے، پتھر برستے رہے، آندھیاں چلتی رہی، آسمان سے آگ جو وہ برستی رہی، اور جو قوموں کے ساتھ ہوتا رہا، اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ قوم یونس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی ہجرت فرما گئے۔ تفصیلی موضوع ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں حضرت یونس علیہ السلام نے آثار دیکھے، قرائن دیکھے، اور ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ہجرت کر جاتے۔ یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ آثار بھی ہیں، قرائن بھی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام موجود ہیں تو سب دیکھ کے مطمئن ہو جاتے کہ جی یہ تو خود موجود ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہجرت کرنا ہی بنتا تھا، یعنی جو آثار تھے، جو قرائن تھے، جو تقاضے تھے۔ لیکن اتنی بات ہوئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو امر تھا، یا اللہ رب العزت کی طرف سے جو تشکیل تھی، اس کے معاملے میں حضرت یونس علیہ السلام نے آثار کو دیکھ کر فیصلہ فرما لیا، اور وہ جو امر ربی ہے اس کا انتظار کرنے میں تھوڑا سا ان سے یہ ہو گیا کہ اس کا انتظار کرنے کا اہتمام نہیں فرمایا۔ وہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ان کے ساتھ جو حالات آئے وہ آپ سب حضرات جانتے سنتے ہیں۔ لیکن جو یہاں بتانے کی بات ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ آثار ہیں، حالات ہیں، مشکلات ہیں،
بادل کا رنگ بدل گیا ہے اور ہر طرف سے ہمارا احاطہ اور گھیراؤ کر لیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا، اور اب تو ہم اللہ رب العزت کی طرف سے جو آنے والی پکڑ ہے اس سے نہیں بچ سکتے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ فوری طور پر باہر نکلے، سارے نکلے، چھوٹے بھی، بڑے بھی، امیر بھی، غریب بھی، نیک بھی، بد بھی، جنہوں نے جرائم کیے تھے وہ بھی نکلے، جنہوں نے نہیں کیے تھے وہ بھی نکلے، سارے باہر نکلے، اور خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا دھونا کیا، خوب اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی، خوب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کی۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس وقت ایسی کیفیت ہو کہ آدمی کو لگے کہ اب تو بچنا نہیں ہے، اس وقت آدمی کتنا مخلص ہو کر اور کس کیفیت کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتا ہے وہ بندہ ہی جانتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے یہ اہتمام کیا، اس اہتمام کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب کے آثار تھے ان کو بھی ٹال دیا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے نجات کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، جب انہوں نے آہوزاری کی، جب انہوں نے رونا دھونا کیا، جب انہوں نے توبہ استغفار کیا، جب انہوں نے اپنی غلطیوں پر کا احساس کر کے اس پر اظہار ندامت کیا، تو کشفنا عنہم ضرا، کہ ہم نے ان کے اوپر سے وہ جو تکلیف اور عذاب آیا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا، اس کو دور کر دیا، اور ان کو اس عذاب سے نجات دے دی۔ تو دیکھیں عذاب آیا ہوا، اس کے آثار آئے ہوئے، حالات بنے ہوئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب توبہ استغفار کا اہتمام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے لیے نجات کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے، ہماری کتاب سے، ہمارے پیغام سے، ہماری ہدایت اور شریعت سے انحراف کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے۔ کتنی واضح بات ہے، کتنا واضح پیغام ہے۔ آج آپ حضرات دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ تو ہے کہ بھائی مشکلات آ گئی، حالات آ گئے، اور ان حالات کا حل ہم نے کیا سوچا کہ اور زیادہ نہیں جا کے IMF سے قرضہ لے لو، ان سے اور زیادہ منظوری لے لو، تو یہ کوئی بہت بڑا مرکز ہے۔ ہمارے حکمران یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے IMF سے اور قرضے کی قسط لے لیے تو ہم نے کوئی بڑا مرکز سر کر لیا۔ تو بھائی جو کہتے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، جس سود کی وجہ سے، جس جو وہ غیروں کی غلامی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، ہم نے آج اس کا حل اسی کو بنا لیا کہ ہم دوبارہ وہی کریں گے تو ہم سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور بحیثیت قوم مجموعی طور پر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو معاف فرمائیں کہ ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ ہم نے جس کا جہاں پر داؤ لگتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہمارے حکمران نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ بھائی ہم سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں اور اس کے بعد اپنے ہر شعبے کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ہاں جس کا ہاتھ پڑا اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کے معاملے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ سود کا معاملہ ہے، کرپشن کا معاملہ ہے، بددیانتی کا معاملہ ہے، لوٹ کھسوٹ کا معاملہ ہے، ملاوٹ کا معاملہ ہے، دھوکہ دہی کا معاملہ ہے۔ ہم اپنے جرائم کو اگر گنیں اور اس کا شمار کریں اور اپنا محاسبہ کریں تو بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ہم نے کوئی کمی اور کسر چھوڑی۔ میں نے اس دن کچھ عرصہ پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے حضرت جی کے خلیفہ ہیں، ہمارے اسلام آباد کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاسم منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت یہ جو مالی حالات ہیں، مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، تو فرمایا کہ بھائی ہماری جو غلطیاں ہیں، جرائم ہیں، ہمارا جو طرز عمل ہے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ کچھ بھی نہ بچتا، یعنی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آج ہم جس حال میں ہیں اس میں بھی نہ ہوتے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور اللہ رب العزت کے کرم سے معاملات چل رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی طرف رجوع کا اہتمام کرنا چاہیے، انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی، اور جتنا ہمارے بس میں ہو ہمیں اصلاح احوال کی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو ہمارے دینی کام ہیں وہ بھی تو متاثر ہو رہے، مدرسوں کے معاملات، دیگر ذمہ داریاں، ان کی ادائیگی میں بھی تو مشکل پیش آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے مدرسے کا آٹا بھی تو اسی مارکیٹ سے لانا ہے، مدرسے کا بل بھی تو یہیں سے آنا ہے، مسجد کا بل بھی تو یہیں سے آنا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھائی مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے اللہ کے خزانوں سے تو نہیں بڑھ سکتی،
کیا فرمایا کہ مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے اللہ کے خزانوں سے تو نہیں بڑھ سکتی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ رجوع الی اللہ ہے۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ توبہ استغفار ہے۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ جس حد تک میں اور آپ کر سکتے ہیں ہمیں اس حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، اور جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے اور اس کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی رحمت اور نصرت ہماری طرف ضرور متوجہ ہو۔ دیکھیں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، جن کے لیے آفر ہے کیا فرمائیں تو تہامہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، تو آپ تصور کریں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول نہیں فرمایا، اور یہاں تک ہوا کہ جب غزوہ خندق میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، وہاں ایک پتھر بندھا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر 2 پتھر تھے، تو یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اختیاری فقر اختیار فرمایا تھا اور امت کے سامنے جو اس کی مثال رکھی تھی وہ میرے آپ کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ وہاں پر پیسے کی ریل پیل نہیں تھی، وہاں چیزوں کی فراوانی نہیں تھی، وہاں یہ آسودگیاں اور یہ سب کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ خیر خواہی تھی، ایثار تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک تھا، وہ مل جل کر بوجھ بانٹنے والے تھے۔ ہمارے ہاں ذرا سے حالات خراب ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار میرا کچھ ذرا معاملات بہتر ہو جائیں، باقی جس کے ساتھ جو بنتا ہے وہ بنتا رہے، الیاذ باللہ۔ تو یہ طرز عمل اور یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہے۔ مسلمان کی سوچ اور طرز عمل کیا ہے؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آئے اور کھانا اتنا تھوڑا کہ مہمانوں کو اگر کھلائیں تو اپنے لیے نہیں، خود کھائیں تو مہمانوں کے لیے نہیں۔ بیوی سے کہا کہ آپ نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا ہے تاکہ مہمان کھانا کھا لیں، خیر ہم بھوکے رہ لیں گے۔ تو ایک ظاہری طور پر شکل تھی چراغ کی، یعنی جس کی روشنی میں اور کچھ نہیں تو اس مہمان کو تو پتہ چل جاتا کہ اس بندے نے کتنا ایثار کیا، وہ بھی بجھا دیا۔ اور جب وہ بجھا دیا تو جس رب کے لیے بجھایا تھا اس رب نے ان کے اس عمل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ خود فقر و فاقہ کی کیفیت میں بھی ہوں تب بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کا طرز عمل یہ ہے۔ یہ آپ لوگوں نے گھڑی تبدیل کر دی، کر جا جی اوکے۔ تو کیا فرمایا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے اوپر ترجیح دیتے۔ تو یہ جو ترجیح دینے والا طرز عمل ہے، یہ طرز عمل آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے معاشرے کو کھڑائی مواخات کی بنیاد پہ کیا۔ مکہ مکرمہ سے لوگ آئے اور مدینہ منورہ میں جو انصار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں جوڑ لیا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ سوچتا کہ جی ہماری اپنی پوری نہیں پڑ رہی، ہمارا اپنا گزارا نہیں ہو رہا، یہ اوپر سے اور زیادہ ہمارے لیے مسئلہ آ گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو جوڑا، اور ایسے جوڑا کہ انصار نے اپنا سب کا سب اپنے مہاجر بھائیوں کی خدمت میں پیش کر دی۔ اور مہاجرین کا کیا طرز عمل تھا؟ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دینے پہ آ جائے تو بس اس کا سب لے لیں۔ مہاجرین کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے پیسوں اور چیزوں کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ بازار کا راستہ دکھائیں، ہم خود محنت کریں گے، انشاءاللہ رضی خود کمائیں گے۔ تو بھائی آج کے دور میں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا سہارا بننا، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، بانٹنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حالات صحابہ کرام کے دور سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے، یا ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بڑوں نے جس طرح کی مشکلات گزاری، ہم سارے اپنے ذرا ایک نسل پیچھے چلے جائیں، 2 نسلیں پیچھے چلے جائیں، ہم خود تصور کریں کہ کن کن حالات سے ہمارے بڑے گزرے۔